اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ المہدی من ولدی، مہدی علیہ السلام میری ذریت سے ہے۔ یعنی گویا اس فرمان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے شبہات بعد میں ہونے ہیں، اور اس کا جواب گویا کہ بہت ہی آسان طریقے سے دیا جا رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے۔ فرمایا کہ مہدی میری ذریت سے ہے، یعنی میرے اولاد میں سے ہے۔ چونکہ بعد میں جو شبہات جاری ہوئے اور 12 اماموں کا تذکرہ ہوا، تو لوگوں نے کوشش کی کہ ان 12 اماموں کو کوئی اپنی ہی قبیلے میں قرار دیا جائے، اور آج کل کی یہ باقاعدہ آج کل کیا عرصہ بہت پرانی کتابیں موجود ہے، جس میں نواسب نے کچھ ایسی کتابیں لکھ دی کہ جن میں انہوں نے کوشش کی کہ یہ 12 امام کو کسی اور قبیلے میں قرار دے۔ بنی امیہ کی طرف سے بھی کوشش کی گئی، لیکن ہوا یہ کہ 12 امام پورے نہ ہو سکے، اور بنی عباس انہوں نے تو نہایت ہی کوشش کی اور کافی احادیث بھی گھاڑ دیے۔ انہوں نے بھی جو گھڑی ہوئی احادیث ہے وہ کافی زیادہ ہے تعداد، یعنی جو کام بنی امیہ کیا کرتے تھے وہ اہل بیت کے ایسے دشمن تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ اہل بیت کا نام ہی ہٹا دیا جائے، یعنی وہ فضائل، وہ مناقب جو کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے مخصوص ہوتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ فضیلتیں ان کے لیے مختص کی گئی تھی، یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان فضائل اور مناقب کو کسی دوسرے اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مقدمہ، یعنی بنو امیہ کے مظالم کا مقدمہ صدر الاسلام سے چلا، اور یہ اس وقت سے چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اسی دور سے ہی جو القابات حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے منسوب تھی، وہ القابات انہوں نے کچھ صحابہ رسول کو ان کو دے دیے۔ فاروق اعظم، صدیق اکبر، یہ تمام القابات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تھے، اور اس پر انہوں نے آج بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کچھ صحابہ کے نام کو جب یاد کیا جاتا ہے تو فاروق اعظم کا نام ان کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور صدیق اکبر، اس قسم کے القابات یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ یا علی انت صدیق الاکبر و فاروق الاعظم، یعنی سب سے بڑا سچا، کائنات کا سب سے بڑا سچا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور حق اور باطن، چونکہ فاروق کا مطلب یہ ہے یعنی فرق کرنے والا، جو فرق کرنے والا ہو۔ فرق کس چیز میں فرق کرنے والا ہو؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو۔ تو اسی دور سے یہ ایک سلسلہ انہوں نے ابتدا سے چلا، اور کچھ صحابہ کو وہ القابات دیے گئے جس میں حتیٰ بڑی بعض احادیث بڑے عجیب سے احادیث ہے۔ یہ ہے کہ کسی کی ہم وہ نہیں کر رہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ہم مثلا جا کے کسی سے تعصب کر رہے ہیں، تو یہ کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو وہاں انہوں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی
چیزیں اور کی، تو یہ بڑا حدیث یہیں پہ تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت امیر یہ میرا بھائی علم کا دروازہ ہے، تو جو شخص بھی چاہے کہ وہ شہر میں داخل ہو جائے تو اس کو باب سے داخل ہونا پڑے گا۔ تو یہ بعد میں پھر ایسا کچھ ہوا کہ ان حضرات نے کہا کہ اس کی جو وہ جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے، جس کو کنڈی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی کنڈی فلاں صحابہ حدیث میں جا کے شروع کر دی، اور وہ بڑی پھر مذاق بن گئی۔ ظاہر ہے کہ خدا کے کلام میں آپ جا کے انسان کے کلام کو جا کے شامل کرنا چاہے تو وہ بڑی عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اضافہ کر دیا، اور کچھ صحابہ تھے ان کے نام لیتے تھے، کہتے پھر اس دروازے کا جو اس دروازے کی جو کنڈی ہے وہ مثلا فلانا صحابی ہے، اور پتہ نہیں اور کیا انہوں نے اس کا چوکٹ کون ہے، اور پتہ نہیں اور کیا ہے دروازے کا جو متعلقات باب ہوتے ہیں وہ انہوں نے کچھ اور ہی شروع کر دی۔ اور یہ پھر بعد میں جو ہے وہ خود جو مذہب کے جو لوگ تھے وہ خود بھی ہنستے تھے، چونکہ وہ تھے بڑے، جس کو کہا جائے بڑے خندےدار قسم کے الفاظ تھے، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ لیکن بہرحال ان کے بڑے بڑے اکابر تھے، انہوں نے وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیے تھے، تو وہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اور آج بھی وہ حدیث موجود ہے، کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر لیکن اس سے قطعی طور پہ یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کا یا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی کی اہانت کر رہے ہیں، نہیں، اہانت کی بات نہیں، علمی گفتگو ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے یہ چیزیں، تو وہ بہرحال جس طریقے سے ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو امامت کی جو اہل بیت کے حق کو غبن کرنے کا سلسلہ تھا، یہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ غبن کا سلسلہ جا کے سب سے پہلے مسند نبوت جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق تھا وہ غبن کیا گیا، اور اس کے بعد باغ فدق کا مسئلہ جو کہ آج کے جہان تشیع میں اس کی جو دفاع کی جاتی ہے واقعاً حق ہے، تو یہ حق کی دفاع کرتے ہیں اور پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کی دفاع تک نہ کیا کرو، چونکہ یہ دفاع جو ہے نا وہ پھر جا کے وہ کریں گے۔ تو یہ بہرحال سلسلہ اس طریقے سے چلا کہ یہ حق غبن سب سے پہلے القابات کو غبن کرنا شروع کر لیا، اس کے بعد جو ہے مسند نبوت کو غبن کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے یہ فدق کا مسئلہ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مزید چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ جو اماموں کا سلسلہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ 12 امام جو ہے کسی خاص قبیلے کے میں وہ کرے، جیسے بنو عباس میں مثلا جا کے خود اسی ہارون الرشید کے دور میں بڑی کوشش کی گئی ہے، یہ بڑا متعصب تھا، اس نے بڑی تعصب کی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، جو انہوں نے جو مظالم کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جا کے انہوں نے حتیٰ ہر ٹائم یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنی فضیلت کو جا کے ظاہر کرے، جب وہ حتیٰ وہ مشہور و معروف واقعہ کہ یہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ روضہ رسول پہ گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ روضہ رسول میں کہا کہ سلام ہو تجھ پر اے ہمارے چچا زاد تجھ پر سلام ہو، تو حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ سلام ہو تجھ پر اے ہمارے دادا اور یا اے ہمارے نانا، تو انہوں نے یہ کہا، تو اسے نسبت میں وہ فرق ہو گیا کہ یہ نسبت جو ہے وہ ان کی زیادہ ہے، تو یہ کوشش یہ کرتے بڑے تعصبی تھے، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ خود اس میں بھی رہا کہ انہوں نے کوشش کی، لیکن کچھ زیادہ ہو گئے، چونکہ بنی امیہ کے کم پڑ رہے تھے اور وہ بنی عباس کے جو ہے وہ 12 سے زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ آخر میں دور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک ان کا سلسلہ جو رہا، تو ان کے بڑے خلیفہ گزرے اور بڑا سلسلہ چلا، تو وہ کچھ 12 سے زیادہ ہو گئے اور سلسلہ جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو کتابوں میں بھی لکھا گیا، وہ 12 امام انہوں نے بنائے ہیں، ابن تیمیہ نے 12 امام بنا دیے ہیں، یعنی ایک متعصب عالم ابن تیمیہ انہوں نے یہ 12 امام بنا دیے ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر 12 امام کا تذکرہ موجود ہے، انہوں نے بنائے ہیں۔
تو یہ بہرحال ایک تعصب ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بڑا دقیق فرما دیا کہ المہدی من ولدی، مہدی میرے فرزندان میں سے ہوگا. اب یہ فرزندان کا جو مسئلہ ہے تو فرزندان کوئی ہو نہیں سکتے، کوئی اللہ کی کوئی بہت بڑی کوئی عجیب کرامت ہے کہ بیٹی بھی جو ہے وہ بیٹی بھی رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور اس کی اولاد سے پھر فرمایا کہ جس پہ خود یہ آیت ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس میں انہوں نے جو ابناء میں حضرت حسنین شریفین علیہم السلام کو لایا گیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ فرزندان یہ دو ہے رسول کے، کوئی اور تو نہیں لے کے گئے. اب یہ انہوں نے پھر سے وہ تعصب شروع کر دیا. یہ زمینہ سازی ہوتی ہے دشمنی کے لیے، یہ زمینہ سازیاں ہوتی ہے. پھر انہوں نے پھر کوشش کی کہ رسول کی کہیں سے 4 بیٹیاں ثابت کر دیں تاکہ یہ 4 بیٹیاں جو ہے وہ سلسلہ تھوڑا سا وسیع ہو جائے گا. لیکن پھر وہ آیت قرآنی میں جو وہاں پہ وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مناظرہ ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ تو اپنے بیٹوں کو لے آ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، اور تم اپنی خواتین کو لے آ، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ مناظرے سے بات ہٹ گئی تھی اور وہاں پر سلسلہ جو ہے وہ مباہلے کا سلسلہ تھا اور لعن و نفرین کا سلسلہ تھا. تو جو ہستیاں تھی اور پھر فرمایا کہ ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسنا وانفسکم، تو آپ نے نفوس کو لے، ہم اپنے نفوس کو لے آئیں گے. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے. سنن تسنن اور تشیع کی کتابیں اس پر گواہ ہے کہ وہاں پر یہ 5 ہستیاں تھیں اور یہ 5 تن کو ساتھ لے کے گئے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر رسول کا کوئی اور نفس امیر المومنین کے علاوہ ہوتا تو اس کو ساتھ لے کے جاتے. کوئی نہیں تھا، وہ ایک ہی نفس تھا اس کا. جان حضرت جو تھا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام لے کے گئے. اور وہاں پر جو ابنا کی بات آئی تو ابنا میں حسنین شریفین علیہ السلام کو لے کے گئے، اور جہاں نساء کی بات آئی تو حضرت صدیقۃ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کے گئے. تو بس یہ اولاد جو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مہدی میرے اولاد سے ہوگا، تو بس ثابت ہوتا ہے کہ انہی میں سے کسی ایک اولاد سے ہوگا. یعنی وہ کسی بنو عباس میں سے نہیں ہوگا، بنی امیہ میں سے نہیں ہوگا، اس میں سے ہوگا. بڑی واضح دلیل، نہایت واضح دلیل. تو یہ قرآن کے جو مطالب ہے وہ حدیث سے ٹچ ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. تو یہاں یہ سلسلہ جو غبن کا سلسلہ تھا، اور امت نے جا کے جو غصب کیے ہیں حقوق اہل بیت علیہ السلام کو، وہ یہ سلسلہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے، اور اس پہ جو ہے بڑی کوشش کی گئی اور بڑے کام کیے گئے کہ یہ جریانات جو ہے حدیث ثقلین میں اور یا قرآن کی آیت مودت میں، اس میں صاف الفاظ میں اہل بیت کی فضیلت صحابہ پہ کی گئی ہے. صحابہ، مذہب شیعہ میں صحابی کی اہمیت ہے. صحابی کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو یہ حدیث، خود حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے زرارہ کے اوپر، جس نے اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا امر زندہ نہ ہوتا. صحابہ کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، صحابہ کی اہمیت مذہب شیعہ میں ہے، لیکن وہ صحابہ کی اہمیت اہل بیت منبع ہے. آپ ایک مثال لے سکتے ہیں. اس کی مثال آپ چشمے سے لے لیں. ایک ہے چشمے سے پانی لینے والا اور لوگوں میں تقسیم کرنے والا، ایک خود چشمہ ہے. تو اگر یہ شخص جو پانی لے کے آ رہا ہے یہ جتنا بھی تیز ہو، پانی ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اہل بیت کی جو حیثیت ہے وہ اس چشمے کی حیثیت ہے، اس پانی کی حیثیت ہے. وہ خود وہ چشمہ جو ہے وہ اہل بیت ہے. اور یہ صحابی جو ہے، جو صحابہ، وہ بھی صحابہ میں سے بھی کوئی جو ہے وہ 2 گروہ کے صحابہ یقیناً ہمارے مذہب میں ہے. ایک وہ عقل کا بھی تقاضا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بھی پکڑ کے کہیں گے کہ رسول کے 1,24,000 صحابی سب کے سب اچھے تھے، یقین جانو ہنسے گا، یقین جانو ہنسے گا. قرآن کو اگر تھوڑا سا وہ مطالعہ کرے گا، سورہ منافقین کو دیکھ لے گا، اور مزید جو آیات جو آئے ہیں، اور اس میں سے ثابت ہوتا ہے کہ انصار اور مہاجرین اور انصار میں سے کچھ لوگ منافق تھے. اور آپ جا کے مسلمان جو ہے سر پہ کوئی بغیر کسی عقل کے جا کے ان کے سامنے کہو گے یہ سب اچھے تھے، تو وہ کہے گا یہ قرآن میں پھر کیا ہے؟ قرآن میں منافق کیا ہے؟
کوئی منافق یہی ہوتا ہے، خدا کی لعنت ہے منافقین پر. خود قرآن مجید میں جو 8 قسم کے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے، کافرین ہے، منافقین ہے، مشرکین ہے، اس میں سے یہ منافق جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ منافق حدیث میں وارد ہوا، منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے. تو پھر یہ کیوں سورہ منافقین نازل ہو؟ پس ثابت ہوتا ہے کہ منافقین تھے رسول کے دور میں، اور یہ منافقین کا سلسلہ خود صحابہ کے دور میں تھا. صحابہ، آیت صحابہ کے لیے آ رہی ہے، امت کے لیے آ رہی ہے. کفار کے لیے جب یہاں پر آیا تو وہ کہہ دیتے تھے ایھا الکافرون. وہ کفار کے لیے حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل جدا ہے، سلسلہ ہی جدا ہے، شان نزول ہی جدا ہے. آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ انکار نہیں کر سکتے. تو پر کسی غیر مسلم کے لیے اگر آپ اس کو کہو گے کہ رسول کے 1,24,000 صحابہ تھے اور سب کے سب بہشت میں ہیں، جس کے بارے میں وہ روایات بھی عجیب روایات ہے، آپ جا کے دیکھیں گے، کہتے ہیں الصحابہ کا نجوم، صحابہ کی مثال جو ہے وہ نجوم کی ہے. اور پھر وہ کہتے بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ تمام کے تمام جنت میں ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس قسم کی گفتگو آپ کرو گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. آپ لوگوں کی یہ حرکات لوگ دیکھیں گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. آج کل کے دور کا ہے، کوئی کہے گا کہ قرآن میں سے کچھ حذف کیا جائے، وہ قرآن میں سے کچھ حذف کیا جائے. تو یہی ان لوگوں کی جو کم عقلی ہے، اور اس قسم کی ان کی جو تشدد سے بھرا ہوا ان کا دین ہے، تو یہ تشدد سے بھرے ہوئے دین میں تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. وہ دور میں جو ہے جا کے اہل بیت کی توہین کریں گے، کوئی قرآن کی توہین کرے گا، کوئی یہ کرے گا. اور اکثر بھی اگر آج بھی دیکھا جائے، یہ آج بھی تشدد کرتے، کوئی علمی جواب نہیں دیتے. یہ علمی جواب نہیں دیتے. جہاں تک ہم ان مسائل کو جہاں تک بندہ حقیر نے ملاحظہ فرمایا، تو اس میں ہمیں یہی دیکھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ یہ لوگ تشدد پہ آ جاتے ہیں، علمی دلیل نہیں لے کے آتے، تشدد کرتے ہیں. مسلمین کے خود کے درمیان بھی تشدد کرتے ہیں، غیر کے ساتھ بھی تشدد کرتے ہیں. تشدد نہ کیجیے جناب، تشدد نہ کیجیے. یہ تلوار کا دور نہیں ہے، یہ زبان کا دور ہے اور قلم کا دور ہے. قلم اور زبان سے جا کے ثابت کر لیجئے گا اگر کوئی دلیل ہے. دلیل نہیں ہے تو تشدد مت کیجیے. تشدد کریں گے تو لوگ جو ہے دشمن جو ہے مذہب اسلام کے خلاف مزید پراپیگنڈے کریں گے. تو یہ ان لوگوں کے جو لیول ہے وہ اس دور سے یہ لیول چلا ہے کہ انہوں نے جو حق جو غبن کیے ہیں اور اس قسم کے انہوں نے کام کیے ہیں، تو یہ کام بہت عجیب ہے. اور یہی سلسلہ جو ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور اولاً جو ہے چونکہ انہوں نے در صحابہ کو پکڑا ہوا تھا، عرض کر چکے ہیں کہ صحابی کی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. صحابی زرارہ ہے، ابن مسعود ہے، میسم ہے، سلمان ہے، ابیذر ہے، اور سلمان اور اس کے علاوہ جو ہے اور جو صحابی ہے جن سے احادیث نقل ہوئے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کے اوپر رحمت کی ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہے اور ان سے راضی رہے. اور ابیذر کے بارے میں تو حتیٰ یہ کہہ دیا، سلمان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ سلمان من اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. اور ابوذر کے لیے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کائنات میں جو ہے ابوذر سے زیادہ جو ہے وہ کوئی سچا نہیں ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچا آدمی جو ہے وہ ابوذر ہے. اور اسی طرح مزید صحابہ کی جو شان اور شوکت ہے وہ سب کے سب اپنی جگہ پر فضیلت ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کی مثال جو ہے وہ چشمے کی مثال ہے، صحابہ کی مثال جو ہے لوگوں میں بانٹنے والے خدمتگاروں کی مثال ہے. وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں. وہ کہاں سے بانٹتے ہیں؟ وہ اسی پانی کو لے کے لوگوں میں بانٹتے ہیں، اس چشمے کا پانی لے کے لوگوں میں بانٹتے ہیں. تو یہ سلسلہ رہا ہے اور بہت عظیم اشخاص ہے یہ، چاہے وہ صدر الاسلام میں تھے یا دوسرے ائمہ کے اصحاب تھے. سلیب ابن قیس کے بارے میں جہاں تک وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ ان کی کتاب جو ہے اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، سلیب ابن قیس کی کتاب. البتہ وہ بعض لوگوں نے پھر یہ کہہ دیا، خود بڑی افسوس کی بات ہے، خود ہمارے جو مذہبی شیعہ کے افراد ہیں انہوں نے کہہ دیا اس کتاب پر بینڈ لگا دیا جائے اور اس کو کنارے رکھا جائے، چونکہ یہ جو مظالم جو صحابہ نے کیے ہیں اس سے یہ اگر لوگ دیکھیں گے تو فساد ہوگا. بھئی فساد نہیں ہے یہ اگر آپ دفاع نہیں کرو گے تو یہ تو نہیں ہوگا. سچ کا ساتھ ہے نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہم تو سچوں کے ساتھ ہو جانا.
تو سچ ہے لوگ تو سچوں کے ساتھ آپ جائیں. ہم تو کسی کے خلاف کوئی نعوذ باللہ کوئی گالی گلوچ تو نہیں کر رہے نا, کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, جو کتابوں میں لکھا ہے اسی پر آ کے گفتگو کر لیں. تو یہ واضح ہیں اس قسم کی چیزیں, اور نہایت ہی واضح ہیں. تو اس قسم کے صحابہ کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو اہل بیت کی اہمیت ہے وہ چشمے کی اہمیت ہے. وہ آپ کو پانی وہاں سے ہے, وہ منبع ہے, معارف کا منبع, علوم کا منبع, فنون کا منبع, نجات کا منبع, وہ اہل بیت. اور صحابہ جو ہے وہ خدمتگار ہے. بس ان خدمتگاروں کی بھی اہمیت ہے. یہی سلسلہ رہا کہ آپ اگر ابتدائی دور سے دیکھیں, خود جو مشکلات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں رہے, اور اس کے بعد جو مشکلات دوسرے ائمہ کے دور میں رہے, حتیٰ آپ کو کل ہی ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو تو مکمل طور پہ خانہ نشین کر دیا تھا, مکمل طور پہ کوئی نہیں جا سکتا تھا. اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دور, وہ دور پھر اس سے تھوڑا سا بہتر تھا. یہ دور حضرت امام سجاد علیہ السلام کا دور بڑا نہایت ہی سنگین, نہایت ہی مشکل دور, نہایت ہی کٹھن دور. اور یہ کون یہ کر چکے تھے؟ یہی صحابہ زادے جو تھے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہتے یہ تابعی ہوتا ہے, تابعی. یہ تابعین نے یہ عذاب یہ لے کے آئے تھے, وہ تابعین تھے. خود اگر آپ یزید کو دیکھیں تو بعض لوگوں کو بھی تابعین میں شمار کرتے ہیں. اور یہ کیے ہیں انہوں نے, اور باقاعدہ سے یہ یا تو جو کربلا کے واقعات ہیں اور جو مظالم ہیں, یہ صحابہ کے بیٹوں نے, صحابہ کے اولادوں نے یہ کام کیے ہیں. صحابہ کے اولادوں نے یہ کام کیے ہیں. اس سے کیوں ہم بھاگیں؟ کیوں ہم بھاگ رہے ہیں؟ اس سے بھاگنے کی ضرورت ہے. تو یہ سلسلہ جو رہا باقی ائمہ کے دور میں, اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور آیا, تو اس دور میں جو مشکلات تھے وہ اپنی جگہ پہ, کہ حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی, اور وہاں پہ نہایت ہی مخفی رکھا گیا اس کو, اور جا کے اپنے خاص جو ایک صحابی تھے ان کے لیے جب خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں جس نے آنا تھا وہ آ گئے, جس کا انتظار تھا وہ آ گئے. تو یہ چونکہ انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہم جا کے قتل و غارت کریں, اور اس بچے کو جا کے, امام کو جا کے شہید کر سکے, تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے. تو انہوں نے اپنی کوششیں تو کی ہے. اب وہ کچھ ہو نہیں سکا, خدا کی مشیت جو ہے وہ کچھ اور ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا, حضرت یونس علیہ السلام کو بچا دیا انہوں نے, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے حضرت عیسیٰ کو جب تک وہ بچاتے رہے وہ بچاتے رہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات ہے, اور ان کی یہ مشیت ہے. تو یہ انہوں نے اہل بیت کے لیے بھی یہی کیا. اور فوراً پھر یہ 5 سال کے, جب 5 سال کے ہوئے, تو یہاں پہ جو یہ 5 سال کا جو عرصہ ہے ابتدائی, اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بھی اس دور میں بھی امام علیہ السلام نہایت ہی, امام حسن عسکری علیہ السلام کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو امام زمانہ علیہ السلام کی خبر نہ ہو سکے. یعنی لوگوں سے اس راز کو مخفی رکھا گیا, لوگوں سے اس راز کو مخفی رکھا گیا. اور جا کے آخر میں اس سخت دور میں بھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے, اور جنازے پر جعفر کذاب یہ آتے ہیں اور جا کے جنازہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ پھر جا کے یہ پھر اس کے بعد امام تشریف لاتے ہیں, اور ان کو وہاں سے ہٹا کے خود اس کے لیے آگے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے جو ہمارے مہمان تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب کسی مشکلات کے تحت وہ تشریف نہیں لا سکے، تو اسی وجہ سے بند حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو بھی کسی نہ کسی ایک حد تک پہنچا دیا جائے، اور کوشش کریں کہ اس میں مزید کچھ تاریخی اعتبار سے گفتگو ہو جائے، اور مزید جو ہے وہ ان چیزوں پر ہم گفتگو کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کرتے رہیں گے کہ ایک عالم بھی ہمارے ساتھ موجود رہے اس بحث میں، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ علماء کی جو ضرورت ہے وہ بھی نہایت ہی ضرورت ہے، اور کوشش کریں گے کہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی رہے، اور ابہامات کے لیے ہم علماء سے بھی مدد لیتے رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ رہا، اور ایک موضوع جہاں پر نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس پر نہایت ہی جو اہمیت ہے اس دنیا میں، دور حاضر میں آپ معاشرے میں چلے جائیں اور معاشرے میں کسی چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے والا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، یا اس کے پاس وہ مالدار ہے، مالدار نہیں ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ان سے پوچھیں گے یقیناً وہ خوش نہیں ہوگا۔ چھوٹا بچہ بھی خوش نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے کو دیکھیں گے، کسی بڑے کو دیکھیں گے، جوان کو دیکھیں گے، وہ بھی خوش نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مشکلات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بوڑھے کو دیکھیں گے تو اس کے اپنے کچھ مشکلات ہوں گے، بے شک پیسے ہے، سارا کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے مشکلات ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان، وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کبھی خوش نہیں رہتا، انسان کبھی خوش نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی مشکل ہے، اور اس مشکلات پر وہ اپنی مشکلات پہ باقی ہے۔ ہر شخص، کوئی بھی آدمی ہے، وہ اپنے خود کے اندر جا کے جھانک لیں اور جا کے وہ کوشش کریں، سمجھے اپنے آپ کو، تو وہ کہے گا کہ میں مکمل طور پہ خوش نہیں ہوں، میں مکمل طور پہ خوش نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی مشکلات ہے۔ تو مشکلات ہر انسان کے ساتھ ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے، آج کل کے دور کے معاشرے کے مشکلات آپ دیکھیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی بیٹھا ہے، کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے، کوئی بھی ملک ہے، آپ جا کے ایشیا کے ملک ہے، یا جا کے یورپ ہے، امریکہ ہے، یا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس طرف جو عرب کنٹریاں ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے، کسی بھی طرز فکر اور کیا سوچنے والا ہے، جو بھی ہے، انسان ہے، شخصیت ہے اس کی، اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ اس دنیا سے راضی نہیں نظر آئے گا۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ظلم اور بربریت ہے، انسان نے انسان کے اوپر ظلم کر دیا، اللہ اکبر، انسان نے انسان کے اوپر ظلم کر دیا، اور مظالم کا سلسلہ اس قدر قبیح ہے کہ بعض ممالک میں مختلف طریقے ہیں، بعض ممالک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت مشکلات۔ بندہ جو ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے جو مالی مشکلات ہے وہ حل نہیں ہے، مشکلات کا شکار ہے یہ شخص، وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، اور خود آرزو بھی کر رہا ہوگا کہ کاش کوئی ایسا دن آ جائے کہ میں ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ اور کچھ ممالک ہے ایسے، کچھ ممالک ہے، انسان تو ایک انسان ہے،
چاہے وہ یہاں کا انسان ہے یا وہاں کا انسان ہے، انسان ایک انسان ہے۔ یہاں کا انسان کیوں اتنا غریب ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اس کی بیوی بچے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، تکلیفات میں ہیں۔ وہاں کا انسان جو ہے آپ دیکھیں گے اس کے حالات اچھے ہیں، اس اعتبار سے اچھا ہے، کام ہے، پیسہ ہے، خوش ہے، اس اعتبار سے خوب کھا رہا ہے، خوب پی رہا ہے۔ یہاں کا انسان جب وہاں کے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شاید حسد ہے یا یہ خود اپنے اس مشکلات میں پھنسا ہے، سوچتا ہے کاش میں بھی اسی طرح ہو جاؤں۔ یہاں کے انسان کی مشکلات یہ ہے، وہاں کے انسان سے پوچھو گے وہ کہے گا جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اس کے ایک اور مشکلات ہوں گے۔ وہ کہے گا اس اعتبار سے تو میں ٹھیک ہوں، لیکن جو دوسرے جو کوئی اور ایسی مشکل وہ کہے گا کہ میرے اوپر فلانا شخص ظلم کر رہا ہے، وہ کسی اور طریقے سے وہ پریشان ہوگا۔ مشرق کا انسان مغرب کے انسان سے اس کے مشکلات میں فرق ہے، جنوب کا انسان جو ہے وہ مغرب کا جو انسان ہے اس سے اس کے مشکلات میں فرق ہے، لیکن کل یہ ہے کہ ہر شخص مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ انسان نے انسان کے اوپر ظلم کر دیا، اور یہ سب مشکلات کی جو موجب ہے وہ بھی خود انسان ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی تکلیف نہیں دی، اور اس نے کسی انسان کو اس طریقے سے پیدا نہیں کیا، خود انسان نے ایسا کر دیا۔ ایک ملک کا آدمی ہے، وہ اچھے ملک کا ہے، کھاتے پیتے ملک کا ہے، اس کی رسپیکٹ زیادہ کی جاتی ہے۔ انسان ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 پیر ہے، 2 ہاتھ ہے، یہ انسان جو ہے اس شخص کی جس کی نیشنلٹی جو ہے کسی پیش رفتہ ملک سے ہے، اس کا احترام زیادہ کرے گا۔ طبیعتاً ایسے ہی ہے، خود حتی اسلامی جامعوں میں بھی یہ چیز ہے۔ اسلامی جامعوں میں ہم نے دیکھا ہے، اسلامی ممالک ہے، وہ کافر بھی ہے، اس کا وہ احترام کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے لیکن پیدا کسی ایسے ملک میں ہوا ہے جو کہ غریب ملک تھا، بڑی شخصیت ہے اس غریب کی، علم ہے، فضل ہے، عقل ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن وہ شخص چونکہ یہ ملک ہے تو یہ انسان جو ہے وہ اس انسان سے زیادہ، تو یہ سب چیزیں بننی ہیں۔ اب خلاصہ کلام کی طرف آتے ہیں، ان سب کا مشکلات، قتل و غارت، چوریاں ڈکیتیاں، رشوت، مشکلات، بیماریاں، ان سب کے مشکلات کے لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رائے حل تلاش کیا جائے۔ کوئی حکومت کسی انسان کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کوئی حکمران کسی انسان کے اوپر ظلم نہ کر سکے، ظلم کیے ہیں، مزید بھی کر رہے ہیں، نہ کر سکے، اس کا کوئی رائے حل، ہر شخص کہے گا ہاں رائے حل کی ضرورت ہے۔ کون ہے یہ رائے حل؟ ہمارے مذہب میں اس کو کہتے ہیں منجی عالم بشریت، کائنات کو، بشریت کو نجات دینے والا۔ وہ کون ہے؟ مختلف نظریات، لیکن تمام کے تمام ادیان میں اس کا تذکرہ ضرور ملے گا آپ کو، اس کا تذکرہ ملے گا۔ جو دین اہل دین ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور جو اہل دین نہیں ہے، کمیونسٹ ہے یا ہومیونسٹ ہے، وہ بھی اپنے ذہن سے جب سوچیں گے تو وہ بھی اپنے ذہن میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں اس کا کوئی نہ کوئی رائے حل ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب شیعہ کے اندر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے اس باب میں، تو فرمایا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ زمین کو مولعت الارض قسطا وعدلا کما مولعت ظلما وجورا، وہ زمین کو
عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ جس طریقے سے ظلم اور جور سے، فساد سے بھری ہوئی تھی، یہ منجی کا تصور ہے، بشریت کو نجات دینے والے کا تصور ہے مذہب شیعہ میں۔ البتہ اس حدیث کو فریقین نے نقل کر لیا۔ یہ منجی کا تصور، حتیٰ اس کے اوپر جو دوسرے طبقہ لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہے۔ محمد ابن احمد وہ العقیدہ، کتاب العقیدہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم اہل تسنن جناب محمد ابن احمد الشافعی اپنی کتاب العقیدۃ السنہ، عقیدۃ السنہ، اس میں لکھتے ہیں کہ خروج مہدی علیہ السلام، یعنی خروج یعنی ظہور مہدی علیہ السلام، اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اور پھر اس کی علت بھی بیان کر دی۔ اس نے کہہ دیا چونکہ یہ عقیدہ جو ہے ہمارے اہل تسنن کے متواتر کتابوں میں اس کے اوپر بحث کی جا چکی ہے، لہٰذا ہم مجبور ہے کہ اس پر عقیدہ رکھیں، ظہور کو، منجی کا تصور۔ اور حتی دوسرا عالم اہل تسنن کا بہت عالم عالم شوکانی، وہ اپنی کتاب، معروف کتاب نیل الاوطار میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس 50 ایسی احادیث ہے جو نہ فقط صحیح ہے بلکہ متواتر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ تو یہ ہو گیا۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں، کچھ ایسے ادیان بھی ہمارے پاس ہے جو کہ ادیان الہی ہے۔ ادیان الہی میں آپ دیکھیں گے عیسائیت ہے اور مسیحیت، عیسائیت ہے اور یہودیت ہے۔ یہ ہو گئے، ان کو کہتے ہیں ادیان الہی۔ ایک ہوتے ہیں ادیان غیر الہی، ان کے ہاں بھی نجات دہندہ کا، جو عالم بشریت کو نجات دے گا، اس کا تصور پایا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بطور مثال آپ ہندوازم کو دیکھ لیجئے، ہندوازم، ہندو دین ہندو، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، پھر اس کے بعد مسلمان ہے، اس کے بعد ہندو ہے، یعنی تیسری بڑی جمعیت، مذاہب میں تیسری بڑی جمعیت ہندوازم کی ہے۔ ان کا بھی عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ ظاہر ہے کہ خدا کو یا اللہ کو ایشور کہتے ہیں ایشور نے ایک شخص بے نام وشنو، انہوں نے ایشور نے وشنو میں حلول کر دیا، جس کو ہم اپنے اس میں حلول کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وشنو جو ہے وہ ایشور کا اوتار ہو گیا۔ اوتار آپ کہہ سکتے ہیں جس شخص کے اندر، جس کا ظاہری انسانی ہے، یعنی بظاہر انسان ہے، اندر سے اللہ ہے، جو کہ ہمارے مذہب شیعہ میں یقیناً ان چیزوں کو رد کیا جاتا ہے، حلول وغیرہ، بلکہ اسلام کے نظریات یہی ہے کہ حلول جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں وشنو کا 10واں، جب وشنو کے 9 دفعہ وشنو دنیا میں آ چکا ہے، اور بارہا اس کا ہر دور میں نام بھی علیحدہ علیحدہ تھا، اور یہ وشنو جو ہے جب 10ویں دفعہ تشریف لائے گا، 10ویں دفعہ تشریف لائے گا تو یہ کل دنیا کو، ٹوٹل جتنی بھی دنیا ہے، اس کو یہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم، بربریت، مشکلات اس کو حل کر دے گا۔ دقیق وہی تعبیر جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی موجود ہے، نام فرق ہے۔ ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام نام ہے، وہاں پر وہ لوگ وشنو کہتے ہیں۔ بودھائزم میں آ کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں بودا ایک شہنشاہ تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے بودا ایک شہنشاہ تھے، وہ گئے پھر جنگل کی طرف، اس نے مشکلات کو حل کرنے کا راز تلاش کرنے کی کوشش کی، اور کئی سال تک وہ وہاں پہ رہے، جنگل میں رہے، اور انہوں نے کوششیں کی، اپنے کچھ تزکیات کیے اس نے،
इनका अकीदा यह है कि जब 5वीं दफ़ा बुदा तशरीफ़ लाएंगे तो दुनिया से ये फसाद, जुल्म, बर्बरियत को ख़त्म कर देंगे। 5वीं दफ़ा, 4 दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं, 5वें के इंतज़ार में वो बैठे हैं। जैसे हिंदू विष्णु के 10वें के इंतज़ार में बैठे हैं, और बुदाइज़म वाले जो है वो 5वें बुदा के लिए बैठे हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे तो दुनिया को अदल और दात से पुर कर देंगे। तो हम भी इसी तरीके से हैं। और एक का और मैं हवाला दे दूं, जो कि अदियान गैर इलाही बिना में दीन या दीन ज़रतुश्त, जिसको ईरान में दीन ज़रतुश्त कहते हैं, हिंदुस्तान में इसको पारसी मज़हब कहते हैं, पारसी दीन पारसी कहते हैं, और दूसरे ममालिक में जैसे पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे इसको आतिश परस्त कहते हैं, और अरब में इसको मजूसी कहते हैं, मजूसी। इनका भी अकीदा कुछ इसी तरीके से है। इनके यहाँ भी मुंजी का तस्वुर पाया जाता है। इनके यहाँ मुंजी का क्या तस्वुर है? कहते हैं कि चूंकि ये 2 खुदाई होते हैं, जैसे मसीह 3 खुदा के मानने वाले हैं, ये 2 खुदाओं को मानते हैं। ये कहते हैं कि खुदा जो है एक अच्छाइयों का खुदा है बेनाम अहूरा मज़दा, और एक बुराइयों का खुदा है जिसको कहते हैं अहरिमन। कहते हैं आखिरी दौर में ईज़ादियान, उनकी किताब जो किताब है अविस्ता, किताब अविस्ता है या जिंद है, इन 2 किताबों में इन चीज़ों के बारे में मुख्तसरन बयान कर दूं, बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। इनकी किताब में अविस्ता में भी इसका तस्वुर है, और ये जंग का तस्वुर है कि आखिरी दौर में एक बहुत बड़ा जंग होने वाला है। दकीक वही हमारे नज़रियात उसी तरीके से जंग होना है। जैसे हम कहते हैं कि इमाम क़याम बिस्सैफ करेंगे, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ, आखिरी दौर में इज़ादियान यानी इज़्ज़त यानी खुदाई, यानी एक लश्कर खुदाई, खुदाइयों के लश्कर का, और दूसरी तरफ से जो अहरिमानान होते हैं, दूसरे जो कि बुरे लोग होते हैं, इनके दरमियान एक जंग छिड़ जाएगी। यानी इज़ादियान और अहरिमानान के दरमियान जंग छिड़ जाएगी, और फिर ये अहूरा मज़दा, जिसको हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या खुदा कहते हैं, ये लोग इसी तरीके से इसको, जैसे हिंदू ईश्वर कहते हैं, हमारे यहाँ इसको, उनके यहाँ इसको अहूरा मज़दा कहते हैं। तो ये अहूरा मज़दा आके इन इज़ादियान की मदद करेंगे, और आखिर में ये इज़ादियान जो है, जो खुदाई लोग हैं, ये गालिब आ जाएंगे, और इसी तरीके से ये जो है मुकम्मल तौर पे एक शख्स आएगा जो कि शहनशाह की शक्ल में होगा, और वो पूरे के पूरे इस दुनिया को अदल और दात से पुर कर देगा। यानी आखिर में ये फसाद का खात्मा और फसाद के खात्मे पर यकीन रखना, ये तमाम के तमाम अदियान और मज़ाहिब में मौजूद है, और इस पर बाकायदा किताबें लिखी जा चुकी है। ये तो मैंने कुछ एक जो बतौर मिसाल आपकी खिदमत में मैं लाया हूँ, और भी बहुत सारी किताबों में लिखा है, इशारे हैं। लेकिन ये मुत्तफ़िक़ का फैसला है कि ये दुनिया जो है, जो कि फसाद और बर्बरियत इसमें है, आखिर में खातिमा बेखैर हो जाएगा। ये तस्वुर हमारे पास मुंजी बशरियत, मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तस्वुर, उसका इंतज़ार, ये फ़कत हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि ये दूसरे मज़ाहिब में भी इसका मुकम्मल तौर पे तस्करा मिलता है। 3-4 मैंने गिनवा दिए, और ख़ुद इंजील के अंदर और ख़ुद तौरात के अंदर इसकी निशानियाँ मौजूद है। तो ये फ़कत हमारा अक़ीदा नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों का अक़ीदा है। और जो बंदा दीन और मज़हब ही नहीं रखता, अगर अक़ल से भी पूछे तो अक़ल भी यकीनन उसको यही कहेगा कि हक़ तो ये है कि एक मुंजी आलम बशरियत, कोई एक मसीहा वो आ जाए और इस दुनिया के इस फसाद से इंसानियत को निजात दे सके। परवरदिगार के दरबार में दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम मोमिनीन के मुश्किलात हल फरमाए, और आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हमें करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।